بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں حیوانات کو ذبح کرنے کے کچھ مستحبات۔ فقہاء رضوان اللہ علیہم نے حیوانات کو ذبح کرنے میں کچھ چیزوں کو مستحب شمار کیا ہے۔ بھیڑ کو ذبح کرتے وقت اس کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں باندھ دیے جائیں اور دوسرا پاؤں کھلا رکھا جائے، اور گائے کو ذبح کرتے وقت اس کے چاروں ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور دم کھلی رکھی جائے، اور اونٹ کو نہر کرتے وقت اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو اس کے دونوں ہاتھ نیچے سے گھٹنے تک یا بغل کے نیچے ایک دوسرے سے باندھ دیے جائیں اور اس کے پاؤں کھلے رکھے جائیں، اور اگر کھڑا ہو تو اس کے بائیں پیر کو باندھ دیا جائے۔ اور مستحب ہے کہ پرندے کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنے پر اور بال پھڑپھڑا سکے۔ حیوان کو ذبح یا نہر کرنے سے پہلے اس کے سامنے پانی رکھا جائے۔ ذبح یا نہر کرتے وقت ایسا کام کیا جائے کہ حیوان کو کم سے کم تکلیف ہو، مثلاً چھری خوب تیز کر لی جائے اور حیوان کو جلدی ذبح کیا جائے۔ حیوان کو ذبح کرتے وقت بعض روایات میں چند چیزیں مکروہ شمار کی گئی ہیں، جیسے کہ حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا، حیوان کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں اس کی نسل کا دوسرا حیوان اسے دیکھ رہا ہو، شب میں یا جمعے کے دن ظہر سے پہلے حیوان کا ذبح کرنا، لیکن اگر ایسا کرنا ضرورت کے تحت ہو تو اس میں کوئی عیب نہیں۔ جس چوپائے کو انسان نے پالا ہو اسے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر۔ حیوان کو ذبح کرنے کی چند شرطیں ہیں۔ جو شخص کسی حیوان کو ذبح کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، اور وہ مسلمان بچہ بھی جو سمجھدار ہو، یعنی برے بھلے کی سمجھ رکھتا ہو۔ حیوان کو ذبح کر سکتا ہے، لیکن غیر کتابی کفار اور ان فرقوں کے لوگ جو کفار کے حکم میں ہیں، مثلاً ناصبی، اگر کسی حیوان کو ذبح کریں تو وہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ کتابی کافر بھی کسی حیوان کو ذبح کرے، اگرچہ بسم اللہ بھی کہے تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر وہ حیوان حلال نہیں ہوگا۔ حیوان کو اس چیز سے ذبح کیا جائے جو لوہے کی بنی ہوئی ہو، لیکن اسٹیل کے چاقو سے احتیاط واجب کی بنا پر ذبح کرنا کافی نہیں ہے، لیکن اگر لوہے کی چیز دستیاب نہ ہو تو اسے ایسی چیز مثلاً شیشے اور پتھر سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے جو اس کی چاروں رگیں کاٹ دے، اگرچہ ذبح کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو۔ ذبح کرتے وقت حیوان روئے قبلہ ہو۔ حیوان کا قبلہ رخ ہونا، خواہ وہ بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، دونوں حالتوں میں ایسا ہو جیسے انسان نماز میں قبلہ رخ ہوتا ہے۔ اگر حیوان دائیں طرف یا بائیں طرف لیٹا ہو تو ضروری ہے کہ حیوان کی گردن اور اس کا پیٹ قبلہ رخ ہو، اور اس کے پاؤں، ہاتھوں اور منہ کا قبلہ رخ ہونا لازمی نہیں ہے۔ اور جو شخص جانتا ہو کہ ذبح کرتے وقت ضروری ہے کہ حیوان قبلہ رخ ہو، اگر وہ جان بوجھ کر اس کا منہ قبلے کی طرف نہ کرے تو حیوان حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ذبح کرنے والا بھول جائے یا مسئلہ نہ جانتا ہو یا قبلے کے بارے میں اسے اشتباہ ہو، اشکال نہیں ہے، اور اگر یہ نہ جانتا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے یا حیوان کا منہ قبلے کی طرف نہ کر سکتا ہو، تو اگرچہ دوسروں کی مدد سے بھی ناممکن ہو، تو اس صورت میں جانور
بگڑیل ہو یا کنویں یا گڑھے میں ہو گرا ہو اور اس کو ذبح کرنا ضروری ہو تو جس طرح بھی رخ کر کے ذبح کرے اشکال نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر اس بات کا خوف ہو کہ قبلہ رخ رکنے میں حیوان کی موت واقع ہو سکتی ہے، یہی حکم ہے۔ اور اس مسلمان کا اس حیوان کا ذبح کرنا جو اس بات کا معتقد نہیں ہے کہ روئے قبلہ ذبح کیا جانا ضروری ہے، اس کے لیے ذبح کرنا صحیح ہے اگرچہ روئے قبلہ نہ بھی ہو۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو شخص حیوان کو ذبح کر رہا ہو وہ بھی روئے قبلہ ہو۔ کوئی شخص کسی حیوان کو ذبح کرتے وقت یا ذبح سے کچھ لمحے پہلے جو ذبح سے متصل ہو ذبح کرنے کی نیت سے خدا کا نام لے اور ذبح کرنے والے کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لینا کافی نہیں ہے، اور صرف بسم اللہ کہہ دے یا اللہ اکبر کہہ دے تو کافی ہے، بلکہ اگر صرف اللہ کہہ دے تب بھی کافی ہے۔ اگرچہ احتیاج کے خلاف ہے اور ذبح کرنے کی نیت کے بغیر خدا کا نام لے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے خدا کا نام نہ لے تو حیوان پاک نہیں ہوتا، لیکن اگر بھول جانے کی وجہ سے خدا کا نام نہ لے تو اشکال نہیں ہے۔ ذبح ہونے کے بعد حیوان حرکت کرے، اگرچہ مثال کے طور پر صرف اپنی آنکھ یا دم کو حرکت دے یا اپنا پاؤں زمین پر مارے، اور یہ حکم اس صورت میں لازم ہے جب ذبح کرتے وقت حیوان کا زندہ ہونا مشکوک ہو، اور اگر مشکوک نہ ہو تو یہ شرط ضروری نہیں ہے۔ حیوان کے بدن سے اتنا خون نکلے جتنا معمول کے مطابق نکلتا ہے، بس اگر خون اس کی رگوں میں رک جائے اور اس سے خون نہ نکلے یا خون نکلا ہو لیکن اس حیوان کی نوع کی نسبت کم ہو تو وہ حیوان حلال نہیں ہوگا، لیکن اگر خون کم نکلنے کی وجہ یہ ہو کہ اس حیوان کا ذبح کرنے سے پہلے خون بہہ چکا ہو تو اشکال نہیں ہے۔ حیوان کو گلے کی طرف سے ذبح کیا جائے، لہذا چاقو اگر کسی انسان کے ہاتھ سے گر پڑے اور نہ چاہتے ہوئے بھی حیوان کے گلے کو کاٹ دے، یا ذبح کرنے والا خواہ مستی یا بے ہوشی میں ہو، غیر ممیز بچہ یا دیوانہ ہو، یا کسی اور مقصد کے تحت چاقو کو حیوان کی گردن پر قرار دے اور اتفاقاً گردن کٹ جائے تو حیوان حلال نہیں ہوگا۔ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، اگرچہ ایسا کرنے میں حیوان حرام نہیں ہوتا، لیکن لاپرواہی یا چھری تیز ہونے کی وجہ سے سر جدا ہو جائے تو اشکال نہیں ہے۔ اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر حیوان کی گردن توڑ دینے اور اس سفید رگ کو جو گردن کے مہروں میں سے حیوان کی گردن تک جاتی ہے اور نخاع کہلاتی ہے، حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اسے کاٹنے کا بھی یہی حکم ہے۔